بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس دوسرے سیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اور آپ سوال نمبر 100 اور اس کے جواب سے متعلق بقیہ باتیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی پہلے والے سیشن میں، اس میں بات ہو رہی تھی کہ امت کے سلف کے بڑے بڑے ائمہ، امام ابن حجر، امام نووی، خطیب بغدادی یا امام بیہقی یا ایسے ہی بعد کے لوگ، امام شوکانی وغیرہ اور بھی کئی ایک نام ہیں، ان ائمہ کرام سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہ غلطیاں عقیدے کی غلطیاں ہیں۔ غلطیاں کیسی ہیں؟ عقیدے کی غلطیاں ہیں، عقیدے میں چوک ہوئی ہے۔ ان عقیدے کی غلطیوں کو لے کر جو لوگ انہیں بدعتی کہتے ہیں اور ان کی کتابوں کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں، ان کا نام لینے سے منع کرتے ہیں، ہے نا، ان کو امام کہنے سے۔ جو آدمی کسی کو بدعتی کہتا وہ امام کیسے کہے گا؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے جواب میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے بہت ساری باتیں کہیں، اہم باتیں، اور اس کے بعد حاشیے میں شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو اور بھی زیادہ وضاحت سے سمجھایا۔ آخری بات جو ہم لوگوں نے اس سے پہلے والے سیشن میں پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتراض کرے، کہے کہ امام نووی، امام ابن حجر کو کیوں معذور قرار دیا جائے کہ جو کچھ ان سے سرزد ہوا ہے وہ تعویل کی بنا پر تھا، یعنی انہوں نے ایسا سمجھا حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تعویل کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے ایسا سمجھا حالانکہ ایسا نہیں تھا، تعویل کی بنیاد پر تھا، یہ کیوں معذور سمجھا جائے؟ اور سید قطب، حسن البنا، مودودی اور ان جیسے دیگر لوگوں کو معذور نہ سمجھا جائے۔ یہ اعتراض اگر کوئی کرے تو ایسے لوگوں کو اس کا کیا جواب دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی بات کہہ سکتا ہے آسانی کے ساتھ کہ جیسے وہ معذور سمجھے جا رہے ہیں ایسے ہی ان لوگوں کو بھی معذور سمجھا جانا چاہیے۔ فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ بھی عقیدے کی چوک ہے، یہ بھی عقیدے کی چوک ہے، تو پھر دونوں چوک ایک جیسی ہے، تو پھر معذور ان کو سمجھا جائے، ان کو نہ سمجھا جائے، یہ پیمانہ الگ الگ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ دو طرح سے پیش کر رہے ہیں، اور بہت اہم نقطہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، اور یہی بات ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ خلط ملط ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ خلط ملط ہوتا ہے، حقیقتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ خلط ملط ہوتا ہے، پھر حق باطل میں اور باطل حق میں مکس ہو جاتا ہے، گڈمڈ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں شیخ جمال، کہتے ہیں تو اس کا جواب دو طرح ہے، دو طرح سے اس کا جواب ہے۔ نمبر ایک، پہلا جواب کیا ہے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں طبقوں میں بہت بڑا فرق ہے، دونوں ایک ہے ہی نہیں۔ دونوں ایک ہوتے تو دونوں معذور مانے جاتے، یا دونوں ایک ہوتے تو دونوں غیر معذور مانے جاتے۔ اگر دونوں ایک ہوتے کہ جیسے ابن حجر نووی ہیں ویسے حسن بنا قطب مودودی ہیں، تو جیسے ان کو معذور سمجھا جاتا ہے ایسے ان کو معذور سمجھا جاتا، یا اگر امام ابن حجر، نووی، بغدادی وغیرہ یہ سب کے سب حسن بنا قطب اور مودودی صاحب کی طرح ہیں، تو جیسے یہ معذور نہیں مانے جا رہے ہیں ایسے ان کو بھی معذور نہیں مانا جاتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طبقوں میں بڑا فرق ہے، وہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر دونوں ایک ہوتے تب تو دونوں کو ایک مانا جاتا، چاہے ان کے ساتھ جوڑ کر کے دونوں کو معذور مانا جاتا یا ان کے ساتھ جوڑ کر کے دونوں کو غیر معذور مانا جاتا۔ لیکن کہتے ہیں دونوں طبقوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھیے فرق کیا ہے، انصاف یہ ہے، کیونکہ امام نووی، ابن حجر اور ابن حجر رحمہم اللہ کے یہاں علمی سرمائے اور مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی اتنی بڑی نیکی ہے، یہ بات بہت اچھی طرح سے جان لیں، کیا ہے
کیونکہ امام نووی اور ابن حجر رحمہم اللہ کے یہاں علمی سرمائے اور مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی اتنی بڑی نیکی ہے جو ان سے سرزد ہونے والی لغزش کو ڈھانپ لیتی ہے۔ غلطیاں 1 2 4 چند ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اور نیکیاں کتنی ہیں؟ سمندر کی طرح ہیں۔ تو اتنی بڑی نیکی ہے جو ان سے سرزد ہونے والی لغزش کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نیز اہل علم نے ان کی لغزشوں کو بیان کیا ہے کہ امام نووی سے یہ غلطی ہو رہی ہے، امام ابن حجر سے یہ غلطی ہو رہی ہے، امام بیہقی سے یہ غلطی ہو رہی ہے، خطیب بغدادی سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ ساری غلطیاں اہل علم نے بیان کیا ہے اور اس سے لوگوں کو آگاہ بھی کیا ہے، بھی کیا۔ ابھی آپ نے دیکھا مستقل کتاب ہے التنبیہ علی المخالفات العقدیہ فی فتح الباری، فتح الباری میں موجود عقیدے کی غلطیوں پر تنبیہ، اس سے آگاہی۔ تو کیا ہے بھائی؟ ان کی لغزشوں کو بیان کیا ہے اور ان سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ دیکھو فتح الباری پڑھنے والوں، امام ابن حجر سے فلاں فلاں مسائل میں غلطی ہوئی ہے، دیکھو امام نووی کی کتاب پڑھنے والوں، ان سے فلاں فلاں مسائل میں غلطی ہوئی ہے، تو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اب ان کو لوگ جان کر کے اس کے بعد ساری چیزوں کو آپ پڑھیں، یعنی کہیں دھوکہ کھانے کا خطرہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، لہذا اس تنبیہ سے اس خطرناکی کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے، اس تنبیہ سے اس خطرناکی کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی بات پرانے ائمہ کی، ابن حجر، نووی وغیرہ کی رحمۃ اللہ علیہ مجمع۔ رہا مسئلہ سید قطب اور حسن بنا وغیرہ، یعنی مولانا مودودی وغیرہ کا، تو ان کے پاس نہ کوئی علمی یا عملی سرمایہ ہے، نہ مسلمانوں کو نفع رسانی، نہ تو کوئی علمی عملی سرمایہ ہے۔ علمی سرمایہ ہے؟ لاؤ کتابیں اٹھا کر کے بتاؤ کہ علمی سرمایہ ہے۔ سب سے بڑی کتاب مولانا مودودی کی وہ کیا ہے؟ تفہیم القرآن۔ تفہیم القرآن میں نہیں کہتا وہ 5 جلدوں میں 6 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن علمی سرمایہ ہے یا وہ عقلی سرمایہ ہے؟ علمی سرمایہ قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، قرآن کریم کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہوتی ہے، قرآن کریم کی تفسیر امت کے سلف صحابہ کرام کے اقوال و آثار سے ہوتی ہے۔ تفسیر قرآن سے، قرآن کی سنت سے، قرآن کی آثار صحابہ سے ہوتی ہے، یہ علمی سرمایہ ہے۔ علم کیا ہے؟ میری اپنی عقل کی اپج، آپ کی اپنی عقل، اس کی دانش، اس کی لاجک، یہ علم نہیں ہے۔ العلم قال اللہ قال رسولہ، العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ ہم اولو العرفان۔ علم نام ہے قال اللہ کا، علم نام ہے قال رسول اللہ کا، اور علم نام ہے قال الصحابہ کا، ہم اولو العرفان، یہی صحابہ علم اور عرفان والے ہیں۔ مل علم نسبک للخلاف سفاہتا بین الرسول و بین قول فلانی، یہ علم نہیں ہے کہ تم اپنی عقل سے اختلاف کھڑا کر دو اللہ کے رسول اور فلاں کی قول کے بیچ میں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں اشعار اپنی کتاب اعلام الموقعین میں نقل فرمائے ہیں۔ اچھی طرح سمجھیں، علم کس کا نام ہے؟ یہ فلسفہ، یہ لاجک، یہ دانشوری، یہ فکر، یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ فلاں، یہ علم نہیں ہے۔ علم نام ہے اللہ کی کتاب کا، علم نام ہے نبی کی سنت کا، علم نام ہے نبی کے صحابہ کے اقوال و آثار کا۔ یہ علم نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں اور نادانی کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی باتوں میں اور فقیہ کی باتوں میں اختلاف کھڑا کر دیں۔ یہ دیکھو نبی کی بات ایسی ہے، فقیہ کی بات ایسی ہے، اس میں اختلاف۔ بھئی نبی کی بات کے سامنے فقیہ کی بات کا اعتبار کیا ہے؟ یہ علم نہیں ہے،
یعنی اپنی لاجک سے، اپنی دانشوری سے، عقل پرستی سے یہ نقطے نکال کر اس طرح کی بات کرنا یہ علم نہیں ہے۔ تو شیخ نے کیا کہا ہے بھائی؟ شیخ نے کہا ہے نہ تو کوئی علمی یا عملی سرمایہ، دیکھ لو عملی سرمایہ دیکھ لو، فرائض کی پابندی دیکھ لو، وضاقتہ دیکھ لو، حلیہ دیکھ لو، امت کی خدمت دیکھ لو، قوم وغیرہ دیکھ لو آپ۔ تو علمی اور عملی کوئی سرمایہ ہے نہ تو، اور نہ مسلمانوں کو نفع رسانی۔ مسلمانوں کو نفع پہنچانے کا کون سا کام؟ اصل نفع پہنچانے کا معنی ہی بگاڑ دیا گیا۔ امت کو کیا کہا؟ مسلمانوں کو امت کو نفع پہنچانے کا سب سے بڑا اگر کوئی کارنامہ ہے تو امت کو جہنم سے بچانے کے لیے خالص توحید کی تعلیم دینا ہے، امت کو جہنم کی آگ سے، ضلالت سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روشناس کرانا ہے۔ سب سے بڑی نفع رسانی کا کام اگر کچھ ہو سکتا ہے امت کے حق میں تو ان کو اس راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے جس راستے پر چل کر کے نبی کے صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اس سے بڑا کوئی کارنامہ نفع پہنچانے کا انسانیت کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ کوئی کسی کو 2 روٹی کھلا دے اور کوئی کسی کو 1 لفظ اللہ کے حق کا بتلا دے، دونوں میں کون زیادہ اچھی خدمت کرنے والا ہے، نفع پہنچانے والا ہے؟ میرے بھائیو بات سمجھنے کی ہے تو اصل میں یہ نقطہ یاد رکھیں، جیسا کہ کیا کہتے ہیں، جیسا کہ امام نووی، ابن حجر اور ان کے علاوہ دیگر بڑے ائمہ کرام رحمہم اللہ کے یہاں ہے۔ امام نووی کی کتاب کھولو، دیکھو ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ امام ابن حجر کی کتاب کھولو، دیکھو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ امام بہقی کی کتاب کھولو، دیکھو کیا لکھا ہے۔ شوکانی کی کتاب کھولو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ خطیب بغدادی کی کتاب کھولو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ سیوطی کی کتاب کھولو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل میں ایک جواب کیا ہے بھائی؟ اس لیے دونوں میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، دونوں میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ بات ہو گئی نا؟ ایک وجہ کیا ہے؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں طبقے الگ الگ ہیں، بہت فرق ہے دونوں طبقوں کے اندر، اس لیے دونوں کو معذور نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایک وجہ ہی ہے کہ دونوں طبقوں میں فرق ہے، اور بات سب وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد نمبر 2 دوسری چیز کیا ہے، یعنی دوسری وجہ کیا ہے کہ کیوں ہم ان کو معذور سمجھتے ہیں اور ان کو معذور نہیں سمجھتے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ امام نووی اور ابن حجر رحمہم اللہ نے اپنی غلطیوں کی دعوت نہیں دی ہے۔ لاؤ کوئی قول امام نووی کا، لاؤ کوئی قول امام ابن حجر کا، خطیب بغدادی کا، بیہقی کا، شوکانی کا، لاؤ جنہوں نے کہا ہو کہ بھئی جو کچھ میں نے کہا ہے یہ ہمارا ٹریک ہے، اسی پر چلنا ہے۔ کوئی فرقہ جماعت بنایا ہی نہیں تھا انہوں نے بھائی کہ جس پر چلنے کے لیے اپنی کتاب لکھی ہو، اور یہ ساری کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ ہدف پر لکھی گئی ہیں۔ ساری کتابیں کس پر لکھی گئی؟ اپنے ہدف پر لکھی گئی، رخ پر لکھی گئی، اسی کی دعوت دینے کے لیے، اسی کا پرچار کرنے کے لیے، اسی کو پھیلانے کے لیے۔ اب یہ باریکیاں لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی نا، ان کو معذور سمجھا جا رہا ہے، ان کو غیر معذور سمجھا جا رہا ہے، انصاف تو نہیں ہے۔ یہ انصاف ہے، دونوں کو ایک درجے میں رکھ دینا یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے، انصاف کیا ہے؟ یہ دیکھیے کیا کہا امام نووی اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی غلطیوں کی دعوت نہیں دی ہے۔ نہ حزبیت الگ تھلگ دھڑا، یہ فکر، یہ نظریہ، یہ ایم، یہ اہداف، یہ مقاصد، اور اس کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے۔ ایسا کوئی پارٹی تھی ابن حجر کے پاس؟ ایسا کوئی مسئلہ تھا امام نووی کے یہاں؟ ایسا کچھ تھا امام خطیب بغدادی کے یہاں؟ ایسا کچھ تھا بیہقی کے یہاں؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ کوئی دھڑ بندی، نہ کوئی پارٹی بندی، نہ معاشروں کی تکفیر۔ خطیب بغدادی اور ان کے بعد سارے ائمہ، امام بیہقی، ان کے بعد امام نووی، ان کے بعد ابن حجر، مثال کے طور پر ان ائمہ اور ان کے علاوہ بھی اور کچھ ائمہ کے نام لیے جاتے ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ سب بدعتی ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھنا بند کرو۔ اگر ایسا ہے تو ان سب کی کتابوں بھی بند کرنا چاہیے۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ بھی تو کہو کہ اگر خطیب بغدادی، ابن حجر، نووی اور بیہقی کی کتابیں مت پڑھو تو یہ بھی کہو کہ حسن بنا کی، سید قطب کی، مودودی کی اور امین حسن اصلاحی کی کتابیں، غامدی کی کتابیں بھی مت پڑھو۔ یہ کب کون کہتا ہے؟
جو ان کو بدعتی کہنے والے ہیں وہ انہی کتابوں کو بڑھاوا دینے والے بھی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے. دیکھیے صاف صاف اپنی غلطیوں کی دعوت نہیں دی ہے، نہ کوئی ان کی پارٹی ہے، نہ کوئی حزبیت ہے، نہ معاشروں کی تکفیر کی ہے. معاشرے کی تکفیر نہیں کی ہے. معاشروں کی تکفیر کرنے والے حسن بنا، سید قطب، جا کے دیکھو کتنا ہم لوگوں نے کافی کچھ پڑھا اس سے پہلے الحمدللہ. اور ایک طرف سے روافض، اچھے سے پڑھنا ان جملوں کو تاکہ کہیں آپ کوٹ کریں تو اچھی طرح سے کوٹ کر سکیں، اقتباس. اور ایک طرف سے روافض، نصارہ، مجوس اور تمام گمراہ فرقوں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دعوت دی ہے. کبھی کیا ہے؟ ابن حجر نے، نووی نے، بہقی وغیرہ اور ائمہ نے کیا کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ ان کی اپنی الگ پارٹی ہو، معاشروں کی تکفیر کرتے ہوں، اور ایک طرف سے سب روافض بھی، نصارہ بھی، مجوسی بھی، ان سب اور تمام گمراہ فرقوں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دعوت؟ چلو بھائی ایک ہو جاؤ. ایسا کبھی کیا ہے؟ نہیں کیا ہے نا. تو فرق ہے نا دونوں کے اندر کہ نہیں فرق ہے؟ کیونکہ ان کی ایک پارٹی ہے، ایک خاص فکر لے کر کے وہ چل رہے ہیں. اور تو امت کے علماء میں سے علماء تھے، ائمہ میں سے ائمہ تھے، انہوں نے خدمت کی دین کی، سنت کی. کہیں ان سے انسان ہونے کے ناطے چوک ہو گئی، کسی غلطی میں پڑ گئے، کسی ہدف اور ٹارگٹ اور فکر کے ساتھ یہ کام نہیں کیا انہوں نے. اچھا، نہ ان کی لغزشوں خطاؤں سے معاشرے کو نقصان پہنچا ہے. کوئی بتائے جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، کبھی ان غلطیوں کی بنیاد پر کسی سماج اور معاشرے کو نقصان پہنچا ہے؟ نہیں پہنچا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے دعوت دینے والے ہیں ہی نہیں. اور دوسری بات، علماء نے ان غلطیوں کی نشاندہی کر دی ہے کہ ان سے فلاں 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 غلطی ہوئی ہے، اس لیے اس کو پڑھتے وقت چوکنا رہنا. اور ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ دیکھو پوری عالم اسلام میں جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کشاکش، اس کے پیچھے یہی ہے: عقل پرستی، اعتزال، خروج کی فکر، تکفیر کا نظریہ، دنگے فساد. یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی؟ یہیں سے آتی ہیں. اچھا، یہ تو ہو گئی بات کس کی بھائی؟ امام نووی، ابن حجر وغیرہ کی بات. برخلاف سید قطب، حسن بنا وغیرہ کے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ برخلاف سید قطب اور حسن بنا وغیرہ کے، کیونکہ یہ لوگ باطل، فاسد، بلکہ کفریہ عقائد اور مسلمانوں کے عقائد کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے. سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جاؤ. ہم نے یہاں سے بھی آپ کو ابھی موجودہ بھی کسی خطیب کا واقعہ ہم نے بتایا تھا کہ ممبر رسول سے وہ آدمی کہتا ہے کہ اس وقت اتحاد کا ایک ہی راستہ ہے کہ سب کو اپنے اپنے عقیدے پر رہنے دو، کوئی کسی کو نہ چھیڑے. جو قبر کی پوجا کرتا ہے اسے قبر کی پوجا کرنے دو، اسے مت منع کرو کہ تم شرک کر رہے ہو. ایسے ہی جو فرقہ جو کام کر رہا ہے اسے سب کرنے دو، اور اسے کہو کہ تم جس کام پر، جس عقیدے پر ہو، اسی عقیدے پر رہتے ہوئے آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ. خطیب کہتا ہے کہ اس وقت اس اتحاد کی بے انتہا ضرورت ہے. یہ ہے اتحاد. بھئی کیا ایسا ابن حجر، نووی اور دیگر ائمہ نے کبھی کہا تھا؟ الگ ہے نا. صاف کیا کہتے ہیں؟ یہ معاملہ کن کا ہے؟ برخلاف سید قطب، حسن بنا وغیرہ کے، کیونکہ یہ لوگ باطل، فاسد، بلکہ کفریہ اور مسلمانوں کے عقائد، کفریہ عقائد اور مسلمانوں کے عقائد کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے. نہ ہی رافضی یعنی شیعہ، نہ ہی رافضی، نہ ہی رافضی، نصرانی وغیرہ اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق و امتیاز رکھتے ہیں. سب آؤ. تم اگر عیسائی ہو تب بھی کوئی بات نہیں، عیسائی رہو، آؤ ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہو جاؤ، حکومت بنانے میں ہمارا ساتھ. یہودی ہو کوئی بات نہیں، آؤ ہمارے ساتھ حکومت بنانے میں ہمارے ساتھ ہی ہو جاؤ. مجوسی ہو، آگ کی پوجا کرتے ہو، کرتے رہو، ہم آپ کو بالکل منع نہیں کریں گے. آپ اپنے عقیدے کے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ حکومت بنا لیتے. یہ ہے ان کا نظریہ. کیا امام ابن حجر، نووی اور بہقی، خطیب بغدادی اور ایسے ہی میرے بھائیوں آج کل کے قریب کے یعنی 200-250-300 سال پہلے تقریباً
امام شوکانی وغیرہ کا یہ عقیدہ تھا. کتنا خطرناک مسئلہ ہے. مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق و امتیاز رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, سب کو ایک جیسا. مسلمانوں کے اندر اسلام کے نام لیوا سارے فرقے اور اسلام کے علاوہ دیگر سارے فرقے, سب کو ایک ساتھ میں ملغوبہ بنا کر کے, کوئی فرق نہیں, کوئی امتیاز نہیں, سب ساتھ میں. انہوں نے اصلاح نہیں کیا ہے, انہوں نے اصلاح نہیں کیا ہے, بلکہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے اصلاح نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. اصلاح کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اصلاح کی شروعات عقیدے کی اصلاح سے, توحید سے, شرک و کفر سے آگاہ کر کے, دوری ہے نا, اس سے دوری پیدا کر کے, بدعات, ہوائے نفس, منمانی چلنے کے بجائے, اپنی عقل کی غلامی کرنے کے بجائے سنت کی راہ پر چلنا. ٹریک اپنا نہیں نکالنا, ٹریک صحابہ کا, نبی کے ساتھیوں کا اور بعد کے لوگوں کا ہے. وہ ٹریک نجات کا راستہ ہے, وہ ٹریک نجات کا ٹریک, اسی پر چلنا. یہ اصل میں تعلیم, یہاں یہ اصل اصلاح کی بنیاد ہے. تو انہوں نے کوئی اصلاح نہیں کیا ہے. بتائے کوئی عقیدے کی تعلیم ہے ان کے یہاں؟ عقید توحید, توحید الوہیت, ایک اللہ کی عبادت و بندگی ہوگی. ان سارے لوگوں کے یہاں, سارے فرقوں کے یہاں کوئی بتائے کہ عقیدے کی کتنی اہمیت ہے. یہ تو عقیدے کو, سارے بدعقیدوں کو اکٹھا کر کے حکومت کی بات کرتے ہیں. عقیدے کی دعوت دے, عقیدے کی دعوت دینا, صحیح عقیدہ بتلانا, صحیح عقیدے کی, باطل عقیدے کی, غلط عقیدے کی, شرک و کفر کی اصلاح کرنا, ان کے یہاں انتشار ہے. ان کے یہاں کیا ہے بھائی؟ انتشار. کہتے ہیں عقیدے کے مسائل نہیں چھیڑنا. کہتے ہیں لوگ باقاعدہ, دیکھیں عقیدے وغیرہ کے مسائل نہیں چھیڑنا, اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. عقیدہ بات کریں گے تو وہ الگ ہو جائے گا, وہ الگ ہو جائے گا, وہ الگ ہو جائے گا. نہیں بھائی, اتحاد قائم کرنے کے لیے کسی کے عقیدے کے خلاف بات نہیں کرنی, سب اپنے اپنے عقیدے پر رہو اور آؤ ہم سب. تو ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ اتحاد نہیں ہے بلکہ یہ بھیڑ ہے. اتحاد نہیں ہے بلکہ ازدحام ہے, یہ بھیڑ ہے, یہ رش ہے, یہ جتھا بندی ہے, گیدرنگ ہے. اس کو اتحاد تو نہیں کہہ سکتے. اتحاد ہوتا ہے ایک عقیدے پر رہ کر, ایک سنت کی راہ پر چل کر, ایک نبی کے صحابہ کے راستے کے راستے پر چل کر اتحاد ہوتا ہے. اتحاد صرف بھیڑ لگا کر اکٹھا ہو جانے کا نام نہیں ہے. ایک عقیدے, ایک ہدف, ایک مقصد, ایک غرض و غایت پر اکٹھا ہونے کا نام اتحاد ہے. اچھا, بلکہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. نقصان کیا ہے؟ کوئی کہے گا الزام ہے, یہ الزام ہے, ہم سے زیادہ فائدہ کسی نے نہیں پہنچایا, ایسا لوگ دعویٰ کرتے ہیں. یہی سوال ہے, آپ نے اصلاح کا کام کیا ہے تو بتاؤ توحید کا کتنا کام کیا ہے؟ توحید پر کتنی کتابیں لکھی ہیں تمہارے فرقوں نے؟ سنت کی عظمت پر کتنی کتابیں لکھی؟ تم نے تو سنت کا انکار کیا ہے, تم نے تو سنت کو توڑا ہے, مروڑا ہے. تم نے تو سنت کی عظمت کو پر بٹا لگایا ہے, اس کے اعتماد کو, اس کے ثقہ کو تم نے کمزور کیا ہے. یہ کام کیا, ایک نہیں 20 دلائل موجود ہیں, لکھے ہوئے ہیں. اور ان ائمہ اور علماء سے جو غلطیاں ہوئیں اس پر تو نشاندہی کر دی گئی ہے. آپ کی کتابوں میں آج بھی چھپ رہا ہے, آج بھی بٹ رہا ہے. 40 50 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں, دنیا کی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوتے ہیں, آج تک وہ غلطیاں جوں کا توں باقی ہے. خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ کہاں نووی, ابن حجر, اور کہاں یہ سید قطب حسن بنا مودودی, دونوں میں کیوں خلط ملط کرتے ہو؟ اور ہم نے بار بار کہا, ذاتی نفرت کسی سے بالکل نہیں ہے, کوئی ذاتی نفرت نہیں کسی سے بھی, نہ ماضی میں, نہ حاضر میں, اور نہ مستقبل میں. کسی سے پرسنل کوئی نفرت نہیں. اصل نفرت, اصل فاصلہ کس بات کا ہے؟ عقیدے اور منہج کے انحراف کا ہے, فکر کے بگاڑ کا ہے. اصول میں میرے بھائیو الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات, تعویل جگہ جگہ, من مانی, اپنی عقل, کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں, سب کچھ اپنی عقل کل کو سمجھ رکھا. تو بہرحال مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یہ بات اس لیے ہم نے کہی کیونکہ اصل فائدہ کیا ہے, اصل نقصان کیا ہے, پیمانہ بھی بدل گیا ہے. اصل فائدہ اور اصل نقصان کیا ہے یہ بھی سمجھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اصل فائدہ پہنچانا, لوگوں کی ایمان و عقیدے کی اصلاح کرنا ہے. اصل نقصان لوگوں کو ان کے باطل عقیدے پر چھوڑ دینا ہے.
یہ اصل ہے. اور دنگے فساد، جھگڑے، انتشار، مار دھاڑ، تکفیر، یہ مزید جوڑتے چلے جائیے، یہ سب نقصان کو انبار میں بدل دے گا. اچھا، چنانچہ بہت سارے لوگ ان کے کتاب و سنت کے مخالف آرا کا تعصب کرتے ہیں. کتنا بڑا نقصان ہے بھائی. ایسی فکر کو بگاڑ دیا کہ کتنے سارے لوگ ہیں کہ یہ لوگ جو ان کا کتاب و سنت سے الگ تھلگ نظریہ ہے اس کے لیے تعصب کرتے ہیں. یعنی ایسے ہی رہے گا. مودودی صاحب نے کہا بالکل صحیح، ایسے ہی رہے گا. حسن بننا نے کہا امام حسن بننا ایسے ہی رہے گا. سید قطب نے کہا ایسے ہی رہے گا. تعصب کرتے ہیں. ہم تعصب نہیں کرتے. نووی کی کتاب ہے تو کیا ہوا، ان سے غلطی ہوئی ہے، لگاؤ نوٹ، لگاؤ حاشیہ، امت کو آگاہ کرو کہ امام نووی چوٹی کے امام ہے، پہاڑ جیسے، نیکیاں سمندر جیسی ہیں، لیکن انسان ہے، غلطی ہوئی ہے، اس لیے غلطی کو بتا دو تاکہ لوگ گمراہ. فرق ہے کہ نہیں فرق ہے دونوں میں بھائی؟ کتنے فرق؟ شیخ نے 2 گنایا، ہمیں گنانا تو ہم 20 گنا دیں گے. 2 یہ موٹے فرق ہے، اس کے اندر ساری باریکیاں آپ کے سامنے آئیں گے. تو کتاب و سنت کے مخالف آرا کا تعصب کرتے. یہ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف رائے ہے اور اس کے لیے تعصب ہو رہا ہے. ہمارا تعصب کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کی کتاب کے لیے، نبی کی سنت کے حق کے لیے تعصب ہونا چاہیے. کتاب و سنت کے موافق کے لیے تعصب ہونا چاہیے، نہ کہ کتاب و سنت کے مخالف کے لیے تعصب ہونا چاہیے. تعصب ہے ہونا چاہیے، لیکن حق کے لیے ہونا چاہیے، باطل کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور اہل سنت سے عداوت و دشمنی رکھتے ہیں. اہل سنت سے عداوت و دشمنی کیوں بھائی؟ اگر عقیدہ صحیح ہوتا، فکر صحیح ہوتی تو اہل سنت سے دشمنی کیوں رکھے گا آدمی؟ الگ ہے نا سنت سے آدمی، اسی لیے تو اہل سنت دشمنی رکھتا ہے. آپ بتائیے. تو اہل سنت سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، اور یہ بڑا سنگین اور بدترین نقصان ہے. اہل سنت سے نفرت یہ سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ آدمی جس سے نفرت کرے گا اس کے قریب نہیں جائے گا. تو سنت والوں سے نفرت تو سنت سے قریب نہیں جائے گا. کیوں سنت والوں سے نفرت کرتے ہو؟ یہ خطرناک مسئلہ ہے. اس کے بعد آخری جملہ کیا کہتے ہیں؟ اور آخری بات یہ ہے کہ بھلا امام ابن حجر اور امام نووی رحمہم اللہ کی کتابوں سے کون بے نیاز ہے؟ بھائی حسن بننا، سید قطب، مودودی کی ساری کتابوں کو اگر آدمی بند کر کے رکھ دے، کبھی کوئی ایک مسئلہ بھی کھول کر کے نہ دیکھے، کوئی ضرورت پڑے گی دین پر عمل کرنے میں؟ کوئی ضرورت نہیں پڑنے والی. لیکن امام ابن حجر کی کتاب بند کر کے دیکھو، اللہ کے نبی کی حدیثیں صحیح بخاری کی سمجھ میں آئیں گی؟ نہیں آئیں. صحیح مسلم کی کتابیں، صحیح مسلم کی شرح امام نووی کی، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی کی حدیثیں سمجھنے کے لیے کہاں سے سمجھیں گے؟ کوئی مستغنی ہے، کوئی بے نیاز ہے؟ فتح الباری کے بغیر چلے گا؟ میرے بھائیوں، فتح الباری میں امت کے سارے اقوال، فرمودات، مسائل کی شرح، حدیثوں کے الفاظ اور اس کے معانی اور اس کے فوائد اور اس کی شرح کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے. تو بھلا کون ہے جو بے نیاز ہو سکتا ہو امام ابن حجر کی کتاب فتح الباری سے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہما کی کتاب شرح نووی المنہاج، کیا نام ہے اس کا؟ المنہاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، تو جس کو شرح نووی کے نام سے جانا جاتا ہے. بہرحال تو یہ خلاصہ ہے اس بات کا جو شیخ جمال رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اعتراض کرنے والا کوئی اعتراض کرے گا کہ بھئی آپ ان کو معذور سمجھتے ہیں تو ان کو معذور کیوں نہیں سمجھتے، ان کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب ان 2 پوائنٹوں میں ہے، اور اس 2 پوائنٹوں میں کئی ایک پہلو موجود ہیں سمجھنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انصاف پسند کے لیے یہ باتیں سمجھنا بہت آسان ہے اور سمجھنا ضروری ہے، اور یہ نمایاں طور پر واضح ہو جائے گی بات کہ دونوں میں کوئی تال میل نہیں ہے، وہ الگ ہیں اور یہ الگ ہے. اس لیے وہ معذور سمجھے جا رہے ہیں اور یہ معذور
نہیں سمجھے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔